السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، میں اپنے لاسٹ اسپیچ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قیامت کی سنگین حالات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا۔ آج بھی میں قیامت ہی کے سلسلے میں کچھ اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے قیامت کا پورا منظر آ جائے اور ہم دنیا ہی میں رہتے ہوئے قیامت کے ہولناکی اس کے تکلیف دہ حالات سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ما یبکی یا عائشہ، کہ عائشہ تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ اس کے جواب میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ اللہ کے رسول، مجھے جہنم کی باتیں یاد آ رہی ہے، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تم تو نبی کی بیوی ہے، تم صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن 3 وقت 3 موقع ایسا آئے گا کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کوئی آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی بھاگے گا اپنے، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وہ امہ، اپنی ماں سے، وہ ابیہ، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے بیٹے سے، یعنی ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع 3 وقت ایسا آئے گا جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلا موقع، پہلا وقت وہ ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک اعلان ہوگا کہ آئے لوگوں، چلو اپنے اعمال کو وزن کرو۔ جو ہی یہ اعلان ہوگا، پورے میدان محشر کے اندر ہلچل مچ جائے گا، سارے انسان کانپ رہے ہوں گے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ رب العالمین آج میرے ثواب کی ترازو، میرے ثواب کا بیلنس بھاری کر دے، اس لیے کہ ادھر ثواب کی ترازو، ثواب کا بیلنس بھاری ہوگا، ادھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے ثواب کی ترازو بھاری ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن
اگر کسی کے ثواب کی ترازو، ثواب کے بیلنس ہلکا ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ لوگوں چلو اپنے اعمال کو وزن کراؤ، جو ہی یہ اعلان ہوگا تو سارے انسان ہر کسی کو بھول جائے گا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا، سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا موقع، دوسرا وقت جس میں دنیا کے کوئی بھی آدمی، پورے میدان محشر کے اندر کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور وہ یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے نامہ اعمال کو حاصل کرو۔ میرے دوستو، جو ہی یہ اعلان ہوگا پورے میدان محشر کے اندر سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے، اور ہر کوئی یہ سوچے گا کہ اے اللہ، آج اگر ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے کہ جس کے بھی قیامت کے دن جس کے بھی دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آ جائے گا، اس کے ادھر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، ادھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی کل قیامت کے دن جس کے نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بہت خوش ہوگا، وہ لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ لو میرے نامہ عمل پڑھ کے دیکھو، میرے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، یہ بہت خوش ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر نامہ عمل دائیں ہاتھ میں آ گیا تو پھر جنت میرا ٹھکانہ ہوگا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو، پھر اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کے نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا، وہ بہت افسوس کرے گا اور وہ کہے گا کہ کاش اگر یہ نامہ عمل دیا ہی نہیں جاتا۔ میرے دوستو، جس آدمی کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ عمل دیا جائے گا وہ بہت خوش ہوگا، وہ لوگوں کو دکھائے گا، وہ اپنے اہل عیال کے پاس جائے گا اور دکھائے گا کہ لو یہ میرا نامہ عمل ہے، یہ پڑھ کے دیکھو۔ میرے دوستو، اور وہ کہے گا کیا تم جانتے ہیں کہ نہ میرے نامہ عمل آج میرے دائیں ہاتھ میں کیوں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا؟ وہ کہے گا کہ میرے دوستو، یہ اس لیے کہ میں جب دنیا میں تھا، دنیا کے اندر جب بھی میں کوئی کام کرتا تو میں یہ خیال کر کے کرتا، میں یہ سوچتے ہوئے کرتا کہ میرے رب کے سامنے اس کام کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، اور میں یہ سوچتے ہوئے کام کرتا تھا، اسی لیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے نامہ عمل کو دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تیسرا موقع، تیسرا وقت وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کو یاد نہیں کرے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک اعلان ہوگا کہ آئے لوگوں چلو پل صراط پار ہو کے جنت میں چلا جاؤ۔ جو ہی یہ اعلان ہوگا سارے میدان محشر کے اندر سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے اور ہر کوئی سوچے گا کہ اللہ اگر میں پل صراط پار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو بھی پل صراط پار ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پل صراط آدمی کیسے پار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ پل صراط ایسی جگہ میں لگے گا جہاں بہت ہی اندھیرا ہوگا،
بہت خطرناک اندھیرا ہوگا، دا ڈارکنیس بہت ہی خطرناک ڈارکنیس ہوگا، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پل یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے پکڑنے کے لیے کوئی ریلنگ ہے یا نہیں ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے۔ میرے دوستو، کوئی اگر اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم وہ پل صراط پار ہو کے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے خاص بندوں کو، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچایا ہے، ایمان کو محفوظ رکھا تھا، ایمان کو بچا کر چلا ہے، گناہوں سے بچ کے رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو مدد کریں گے اور وہ بہت تیزی سے پل صراط پار ہو کے چلے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بھی پل صراط پار کر کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو گناہگار لوگ، مشرک لوگ، بے دین لوگ، چونکہ وہ لوگ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے، وہ جہنم میں گر جائے گا۔ میرے دوستو، یہ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے بتایا تاکہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو کہ ہمارے نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے، ہمارے ثواب کا ترازو بھاری ہو۔ یہ سارے کے سارے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سوچتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد قبر میں جا کر یا میدان محشر میں جا کر اگر ہم سوچیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن تاکہ ہمارے نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے، ہمارے ثواب کے ترازو بھاری ہو، ہم پل صراط کو بجلی کی طرف پار کر کے چلے جائے۔ اگر ہم یہی دنیا میں رہتے ہوئے سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ ہمارے نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے گا، ہمارے ثواب کے ترازو بھاری ہوگا اور ہم پل صراط پار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔